آج ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی خطرناک رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے اور وہ ہے جنسی درندگی۔ تقریباً ہر روز کسی نہ کسی شہر سے ایسے افسوسناک واقعات سامنے آتے ہیں جہاں معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی جیسے انسانیت سوز جرائم رونما ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب قانون موجود ہے، سخت سزائیں موجود ہیں اور ایسے مجرموں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جاتا ہے تو پھر بھی یہ جرائم کیوں نہیں رک رہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جرم کے انجام پر توجہ دیتے ہیں مگر اس کی بنیاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب تک بنیاد کو نہیں روکا جائے گا مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس بنیاد کو دیکھیں تو سوشل میڈیا آج ایک بہت بڑا عنصر بن چکا ہے۔ آج ہر بچے، ہر نوجوان اور ہر گھر میں موبائل موجود ہے۔ فیس بک، یوٹیوب اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز ہر وقت ہماری نئی نسل کے سامنے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان پلیٹ فارم پر جس انداز میں غیر اخلاقی اور غیر شرعی مواد پیش کیا جا رہا ہے، اس کا براہ راست نوجوان نسل کی ذہنی اور اخلاقی تربیت پر پڑ رہا ہے۔ یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بے حیائی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ ان پلیٹ فارمز کے ذریعے ایسی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے کہ یقین کریں ہمیں یہاں سکرین پر چلاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر یہ دھڑلے سے ہو رہا ہے۔ ایک نہیں ہزاروں ایسی مثالیں ہیں جن کو بندہ سکرین پر دکھا نہیں سکتا اور وہ چیزیں ہر نوجوان اور بچے کی پہنچ میں ہیں۔ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا کہ ایک آدمی کسی محکمے میں ملازم تھا، اس نے وہ نوکری چھوڑ کر اپنے ایسے رشتوں کے ذریعے جن کا نام لینے میں مجھے شرم آ رہی ہے، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کر کے بڑا فخر محسوس کر رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ ہر دوسرا بندہ سوشل میڈیا پر اپنے ہی انداز میں اخلاقیات سے گرے ہوئے تشہیری جملوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور اپنا تعارف ایسے فخری انداز میں کروا رہے ہوتے ہیں کہ عام انسان کو سننے سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایک موصوف صاحب بڑے انداز میں سوشل میڈیا میں اپنا تعارف کچھ اس طرح کرواتے ہیں: جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حکیم شہزاد لوہا پاڑ حاضر، اور آپ کے لیے یہ لوہا پاڑ معجون حاضر خدمت ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ الفاظ اور یہ انداز نئی نسل کے ذہن میں کیا تاثر پیدا کر رہے ہیں؟ جب سستی شہرت کے لیے ایسے جملے استعمال ہوں جو اخلاقی حدود سے ٹکراتے ہوں تو نوجوان نسل اسے معمول سمجھنے لگتی ہے۔ اسی طرح صاحب کی ذاتی زندگی، شادیوں اور نجی معاملات کو بھی جس انداز میں سوشل میڈیا پر پیش کیا جاتا ہے وہ محض ایک ذاتی معاملہ نہیں رہتا بلکہ ایک باقاعدہ تشہیری مہم بن جاتا ہے۔ ماڈلز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے اور نجی تعلقات کو نمایاں کر کے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے جس میں نئی نسل یہ سمجھنے لگتی ہے کہ شہرت اور توجہ حاصل کرنے کا راستہ ہی یہی ہے۔ اسی طرح پچھلے دنوں میں راولپنڈی کا ایک واقعہ بھی زیر بحث رہا جہاں ایک عمر رسیدہ شخص کی کم عمر خاتون سے شادی کو سوشل میڈیا پر اس انداز میں پیش کیا گیا کہ وہ ایک سنجیدہ سماجی معاملہ کم اور ایک تماشا زیادہ لگ رہا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض سوشل ایکٹیوسٹ اور میڈیا سے وابستہ لوگ بھی ایسے معاملات کو سنجیدہ بحث بنانے کی بجائے انہیں ایک تماشا کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری نئی نسل ان سب چیزوں سے کیا سیکھ رہی ہے؟ ان کے ذہنوں میں کیا نقش ہو رہا ہے؟ اگر روزانہ ان کے سامنے یہی مواد آئے گا، یہی رجحانات دکھائے جائیں گے تو پھر ان کی سوچ، ان کا کردار، ان کی ترجیحات بھی اسی طرف جائیں گی۔ یہی وہ عناصر ہیں جو معاشرے میں ذہنی بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور یہی ذہنی بگاڑ آگے چل کر سنگین جرائم کی شکل اختیار کرتا ہے۔ آج سرگودا اور ملک کے دیگر شہروں میں ہونے والے افسوسناک واقعات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں صرف مجرم کو سزا دینے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس ماحول کو بھی بدلنا ہوگا جو ایسے جرائم کی بنیاد بن رہا ہے۔ کیمرہ، حکومتی اداروں اور متعلقہ ریگولیٹری اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے مواد پر نظر رکھیں، واضح حدود مقرر کریں اور نئی نسل کو ذہنی اور اخلاقی تباہی سے بچانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ اگر ہم نے اس بنیاد کو نہ روکا اور اگر ہم نے تربیت اور ماحول کو درست نہ کیا تو پھر صرف سخت قوانین بھی اس مسئلے کا مکمل حل نہیں بن سکیں گے۔ معاشرے کی اصلاح صرف سزا سے نہیں بلکہ اخلاق، تربیت، ذمہ دار میڈیا اور مؤثر نگرانی سے بھی ہونی چاہیے۔